ویلکم بیک۔ کالعدم ٹی ٹی پی خوارج کی دفاعی شورا کا سربراہ دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ گرفتار ہو گیا۔ اپنے بیان میں کئی انکشافات کیے۔ کہا رو نے افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی سے کالعدم بی ایل اے اور کالعدم ٹی ٹی پی خوارج کا الحاق کروایا۔ مقصد سی پیک اور پاک چین دوستی کو سبوتاژ کرنا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو پیسہ رو سے آتا ہے۔ نور ولی کی کابل میں بھارتی ایجنٹوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان مخالف ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان میں آزاد گھومتے ہیں۔ انہیں افغان طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ ان 16 سالوں میں میں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف عملی طور پر دہشت گردی کی بے شمار کارروائیوں میں حصہ لیا۔ جنوبی وزیرستان اور پاک افغان باروں پر کئی حملوں میں حصہ لیا اور ضرب عدل کے دوران افغانستان فرار ہو گیا۔ اس میں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی محسود اور وزیر دفاع مفتی مظاہر نے مجھے قندھار افغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان جانا تھا۔ یہ پلان مفتی صاحب نے بی ایل اے مجید بریگیڈ کے کمانڈر بشیر زیر کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ سارے کام کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا، جو چاہتی تھی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلوچستان کے علاقے خزدار میں مراکز قائم کیے جائیں اور وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا تھا۔ بلوچستان میں فوج جمانے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی را کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سی پی اے کو سبوتاژ کرنا، جس میں چینی باشندوں کو ہدف بنانا شامل ہے۔ نمبر 2 عوام اور اعتوان کی کارروائیوں کے معاملوں کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے۔ 3 بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی میں تیزی لا کر عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیلانا۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا سارا نظام خصوصاً مالی معاملات کے پس پشت ہندوستان ہے۔ مفتی نور ولی محسود انڈین خفیہ ادارے را کے اہلکاروں سے کابل میں انڈین سفارت خانے جا کر ملتا ہے، جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے۔ موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ بی ایل اے خصوصاً مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیر بھی افغانستان میں رہ رہا ہے۔ یہ سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کے پیچھے را کا پورا ہاتھ ہے۔ کالعدم دفاعی شورا کا سربراہ کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور گرفتار۔ دہشت گردوں کا اہم اور بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں دہشت گردوں کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ہاتھ ہے۔ ان دہشت گردوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ گزشتہ دنوں قانون نافذ کرنے والے ہمارے اداروں نے ایک پیچیدہ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ کالعدم تنظیم خارج پاکستان کے 2 اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں۔ کمانڈر نصر اللہ شورا کا رکن ہے اور دفاعی کمیشن کا ممبر بھی رہا ہے۔ دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے۔ کینیڈا تک آپ جائیں، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک جس اسٹیٹ میں اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوستان یا یہ باہر کے بیٹھے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں لے جا رہے ہیں، ان کا ہمارے حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک طالبان پاکستان، اس کا اسلام سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ دوسرے جو ہیں بی ایل اے والے، ان کا نظریانی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک دوسرے کا ملا مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک ہی ہے۔ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ Many people have suffered tremendously from terrorist attacks. No country to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism, funding robust counterterrorism capacity building programs, and supporting a series of U.S.-Pakistan military-to-military engagements. We have previously stated we are always concerned by incidents of religiously motivated violence. We regularly engage with our Pakistan standing counterparts on issues of human rights, including religious freedom and the treatment of religious minorities. We remain concerned by continued incidents. بانی پی ٹی آئی ایک پارٹی کے سربراہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ سیاستدان نہیں۔ وہ جتنا عرصہ سرکاری مہمان رہیں اتنا اچھا ہے، باہر آ بھی گئے تو طوفان نہیں آئے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے باجوہ کی ملاقات کی بات محمد زبیر نے اندازے سے کہی۔ عمران خان جو ہے وہ
ایک لیڈر ہو سکتا ہے, سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پولیٹیشین نہیں ہے. یہ کوشش تو ہونی چاہیے, ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے. لیکن چلے اگر باہر بھی آ گئے تو کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا. زبیر صاحب نے جو ہے یہ بات اندازے سے کی ہے. شہباز صاحب کی ملاقات جو ہے وہ اکثر ہوتی رہی ہے. مثال کے طور پہ جب یہ 2 دفعہ بریفنگ ہوئی ہے اس دوران بھی ہوتی رہی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. پی ایم ایل این نے کبھی کسی کو نہیں نکالا. زبیر صاحب خود ہی فارغ ہو گئے ہیں, ہم نے بالکل نہیں ان کو نکالا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی متعلق کوئی اگر کوئی آرڈر ہے, کوئی نوٹس ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہے. کیس پر کیس کریں گے, بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کریں گے. قبر ایک ہے, مردے 3 ہیں. سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے. شیخ رشید احمد کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے یہ IMF کا بجٹ ہے, غریب حلق سے لے کر فلک تک مہنگائی کی زد میں ہے. یہ رہا نہیں کریں گے. کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے. قبر ایک ہے, مردے 3 ہیں. ریلیف انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کا اتنا خوف ہے ایک دن باہر نہیں دیکھ سکتے. ان لوگوں کی خواہش یہی ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے. رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسہ کا رانا ثناء اللہ کا جواب, کہا آئین کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے ججوں نے اس پر تحفظات ظاہر کیے. جنرل احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 5 سال تک تو خان صاحب کو اندر ہی رہنا پڑے گا اگر جمہوریت چلانی ہے اور ہماری حکومت چلنی ہے. تو اس سے اور زیادہ ان کی جو ہے وہ بینکرپسی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی بیچاروں کا کیا حال ہے کہ یہ عمران خان ایک دن بھی باہر آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا اگر خان باہر آ گیا تو ہم سارے جیل میں ہوں گے. 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے. انہوں نے ریاستی عہدوں پر قبضہ کر لیا ہے جنہوں نے بھی کروایا ہے. تو ان کی تو خواہش یہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہ آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مداری کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا. عدالت نے کمیشن کی رپورٹ کالعدم قرار دی. 21 مئی 2022 کو اینٹی کرپشن پنجاب نے شیریں مداری کو گرفتار کیا تھا. عدالت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم دیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا. عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں نام نکال کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. جسٹس طارق محمود نے کہا دہشت گردوں کا نام تو آپ ڈالتے نہیں ہیں, ارکان اسمبلی عدالت آ رہے ہیں, آئندہ ان کو بھی بلائیں گے جو منظوری دیتے ہیں. رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی سے عوام تک سب یہی کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں کرنا, ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے. دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جائیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسٹیٹمنٹ دیکھیں, میرے لیڈر عمران خان سے لے کر KPK کی حکومت سے لے کر عوام سے لے کر ہر کوئی کہتا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا, مزید لاشیں ہم نہیں اٹھا سکتے, مزید تکلیف آزمائش میں ہم نے مت ڈالے. انٹیلیجنس آپریشن انٹیلیجنس بیس آپ کی کارروائی کرتے دہشت گردوں کو پکڑے, اس کے ساتھ وزن کو خود نہیں پتا کس طرح کا آپریشن ہوگا. پھر امریکہ کی رضامندی کے لیے آپریشن شروع کیا گیا. آپریشن پر قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. صدر ANP ایمل ولی خان کہتے ہیں ماضی میں بھی آپریشن کیے گئے لیکن نتائج اچھے نہیں نکلے. خیال میں PM صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح کا آپریشن ہوگا. ایک دفعہ پھر بیرونی قوت, اور میں کھل کے کہوں گا کہ امریکہ کی رضامندی کے لیے ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے. آپریشن کس طرز کا ہوگا یہ تفصیلات قوم کے سامنے ہونی چاہیے. قسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں جو آپریشنز آئے ہیں ان کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلے. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان پہ بھی آج تک عمل نہیں ہو رہا. اس میں میرے خیال میں سہولت کاروں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. ہمیں سنجیدگی دکھنی چاہیے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی بات کر رہے ہیں, ہم سیاسی بات نہیں کر رہے. ہم صرف ایز اے اسٹیک ہولڈر چاہتے ہیں کہ پختونوں کے فیصلے پختون کریں. اگر ہم پختون بیٹھ کے پنجاب کے فیصلے کریں گے تو پھر لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بار پھر مثبت رجحان. مزید جان لیتے ہیں انجم وہاب سے. جی انجم. آج تیسرا روز اور مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. کل بھی یہ صورتحال تھی, آج بھی یہ صورتحال رہی ہے کہ آج 450
पॉइंट का इजाफा इस वक्त हो चुका है। तकरीबन 78,391 पॉइंट के ऊपर जो है ना मार्केट ट्रेड कर रही है। और इस सिलसिले में हमारा इनका यही कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ साथ मुल्की सरमायाकार भी ले रहे हैं और कई कंपनियों ने अब प्रॉफिट भी शो करने हैं। माली साल भी खत्म हो रहा है तो इस वजह से अब प्रॉफिट टेकिंग भी देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सरमायाकारों ने शेयर की खरीद फरोख्त में भी दिलचस्पी रखी हुई है और कंपनियों के अच्छे रिजल्ट की वजह से शेयर की खरीद फरोख्त भी जारी है, जिस वजह से मार्केट जो है ना इस पर मजबूत रुझान दिखा रही है और 450 पॉइंट इजाफा हो चुका है और 78,391 पॉइंट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के ज़राए ख़ुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो की ज़रूरत है। थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की गैसिफिकेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार की जाए। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से 5वां सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ से माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ कीनिया में पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, गवर्नर हाउस और सेनेट के एक हिस्से को आग लगा दी। और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में हनीफ अब्बासी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। जिनको हजम नहीं हो रही वो क्या कर रहे हैं? वो अरबों डॉलर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ आपको याद होगा ना, और याद भी है। और इसके ताने बाने किसके साथ मिलते हैं? बानी पीटीआई के साथ मिलते हैं। ये वही शख्स है बानी पीटीआई जिसने पाकिस्तानी निजात सादक को छोड़कर मेयर के इलेक्शन में वोट किसको दिया, किसकी हमायत की? गोल्ड स्मिथ की हमायत की। आज मरहूम अरशद शरीफ भी हमें याद आ रहे हैं कि जिन्होंने खुद लाइव, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, अगर कहेंगे तो मैं आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें उन्होंने इजराइल और हिंदुस्तान की जो फंडिंग है इस पार्टी ने जो वसूल की है उसका जिक्र किया है। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 324,209,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of capital outlay on federal investments. Demand number 127. The question that demand number 127 has moved may be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 128. I beg to move that a sum not exceeding rupees 206,911,413,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of development loans and advances by the federal government. Demand number 128. The question is that demand number 128 as moved may be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 129. I beg to move that a sum not exceeding rupees 128,317 million. हनीफ अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और ये आज नहीं ये बंदा कर रहा। ये बंदा मेरे बयानात निकाले पिछले साल से, कम से कम 14 साल पुराने बयानात निकाले मेरे। मैं तवातर के साथ कह रहा हूं कि इनको जो फंडिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान इस खित्ते में हमेशा से एक अहम हैसियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो क्या रहा है कि मुसल्ला अफवाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत, क्योंकि ये जो एटमी कुव्वत है, ताकत है, ये आपसे फिर मांगी जाएगी ना, फिर आपसे मांगी जाएगी, नहीं देंगे तो छीनी जाएगी, क्योंकि जो इसकी हिफाजत करने वाले होंगे उनको हमने कमज़ोर करना है, अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपनी तस्कीन के लिए नहीं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। यानी हमें इक़्तिदार चाहिए, ख्वाह हम तासुब का नारा लगा दें, ज़ुबान का नारा लगा दें, फ़िरका वारियत का नारा लगा दें, हमें इक़्तिदार हर सूरत चाहिए। हम बाहर निकलें, इस मुल्क में दोबारा अनारकी पैदा करें। इस मुल्क की इस वक्त जो देखें रियासती अदारे, हुकूमत सब मिलकर इस वक्त इस मुल्क को तरक्की की तरफ उन्होंने गामजन कर दिया है। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो, यूएई की इन्वेस्टमेंट हो, कुवैत और कतर के, अल्लाह ताला ये बजट पास होने के बाद उनके सरबराहान पाकिस्तान की तरफ गामजन होंगे, पाकिस्तान में आएंगे। और इसी तरह जो अभी
बजट के अंदर जो इकदाम किए गए हैं, अवाम दोस्त बजट, मैं कहूँगा ये सैलरी पेड वाला मसला भी इंशाल्लाह हल होगा इस दौरान, लेकिन बाकी जो इकदाम किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए, और सोलर पैनल पे जो टैक्स नहीं लगा, अद्वियात पे जो टैक्स नहीं लगा, ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करेंगी। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि हम ये जो लॉबिंग फर्म हायर की गई है, इसके अंदर जितने लोग हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है। देखें, जहाँ भी खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में शदीद गर्मी का राज है। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। लोड शेडिंग फ्री एरिया में भी बिजली गायब है। घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पानी का भी संगीन बहरान पैदा हो गया है। लोड शेडिंग कम करे, पंखा भी नहीं चलता, कहाँ से सोएगा, कहाँ से कारोबार पे जाएगा। लाइट ये रात को बंद कर रहे हैं, मुश्किल से 6 से 8 घंटे आ रही है 24 घंटे में। बिजली नहीं दे रहे हैं, बिल आ रहा है, आवाम बेचारा तंग हो गई है। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का असाब। दिन हो या रात, शहरी खा रहे हैं पेचोताप। नाजमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा समेत शहर भर में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर दी। खुदा के वास्ते थोड़ा करम करे, लोड शेडिंग कम करे, पंखा भी नहीं चलता, कहाँ से सोएगा, कहाँ से कारोबार पे जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली बंद रखी जाती है। बरसों गुजर गए, लेकिन मसला हल न हुआ। लाइट ये रात को बंद कर रहे हैं और सुबह 4:30-5 बजे आ रही है 1 घंटे की नहीं, मुश्किल से 6 से 8 घंटे आ रही है 24 घंटे में। बस बच्चे परेशान हुए हैं। बिजली की घंटों बंदिश से शहर में पानी का बहरान भी संगीन हो गया है। 12-12, 14-14 घंटा मर्जी के मालिक है, बिजली नहीं दे रहे हैं, बिल आ रहा है। ऐसा हाल कर दिया है आवाम का, आवाम बेचारा तंग हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, हुकूमत सिंध की जानिब से अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला तातुल फराहमी में मसाइल दरपेश हैं। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सखर, जेकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। गुजरावाला, सरगोदा और फैसलाबाद में 43, लाहौर 41, पेशावर 40 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 37 पर है, जबकि शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास। वजारत बहरी उमूर के सेक्रेटरी दीगर हुकाम के साथ 10 मिनट ताख़ीर से पहुँचे। सेक्रेटरी बहरी उमूर ने कमेटी चेयरमैन से ताख़ीर से पहुँचने पर माजरत की। इजलास वफाकी वज़ीर बहरी उमूर, सेनेटर परवेज़ रशीद, सेनेटर नसीमा एहसान और दीगर भी शरीक हैं। वजारत बहरी उमूर और मुंसलिक महकमों के काम और कारकर्दगी पर जामे ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।